ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فيومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کی، اور نبوت کی پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ سورہ علق کے 5 آیات، ان 5 آیات میں 2 مرتبہ اقرأ اقرأ پڑھ پڑھ، اس نبی کے سامنے جو نبی نہیں پڑھتے، نبی امی ہیں، امی نبی کو حکم ملا کہ پڑھو۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، لیکن لفظ شروع جو ہوا وہ اقرأ پڑھو، بسم ربک الذی خلق، اس رب کا نام جس نے تمہیں پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جو انسان کو منجمد خون کی بھٹکی سے پیدا کیا، اقرأ پڑھو، وربک الاکرم، تمہارا رب بڑا کریم ہے، تمہارے رب کے بارے میں جانو، الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے تمہیں تعلیم دی، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو 5 آیات کی وحی کی ابتدا اور اس میں 2 مرتبہ پڑھو کا لفظ، اور رسول خطاب ہیں، وہ رسول جن کے بارے میں خود رب العالمین کہتا ہے کہ وہ رسول نبی امی ہیں، نبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، اس نبی امی پر ایمان لاؤ۔ تو امی نبی ہیں، نبی کو پڑھنا نہیں آتا اور ہمیں حکم ملا کہ پڑھو، کیا مطلب؟ اب علم کا دورہ ہوگا، اس نبی کی شان ہے ان پڑھ ہونا،
کیوں؟ یہ نبی کچھ بولتے نہیں جب تک کہ وحی الہی نہیں ہوتی، لیکن آنے والی نسلیں اور ان کی امت پڑی ہوئی ہوگی، علم کا چرچا ہوگا، دلیل علم کو بنایا جائے گا۔ اسی کا ثمرہ دیکھیے، 2000 سال تقریباً یہود و نصارہ کو بھی ملے حضرت موسیٰ کے بعد، تورات اترنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تاریخ کا آپ مطالعہ کر جائیے، تقریباً آج ہمیں 150 سال 1439 ہجری چل رہی ہے ہجرت کے اعتبار سے، یہی وہ عرصہ 1500 سال ان کو بھی ملا تورات کے بعد، حضرت موسیٰ کے بعد، لیکن یہ 1500 سال یا 2000 سال ملنے پہ وہ کوئی ترقی نہ کر سکے جو 1500 سال ہمیں ملنے پہ ہماری ترقی ہوئی ہے۔ سائنسی ایجادات ہوں، تعلیمات ہوں، آج کی تعلیم ہو، پڑھائی لکھائی پہ زور ہو، جس کیفیت پہ دنیا پہنچی، یہ 1500 سال تورات کے ساتھ ان کے ساتھ بھی ملے، لیکن ان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا، وہی 1500 سال پہلے جو کیفیت تھی وہی کیفیت میں تھے۔ تو یہ اطلاعاً عرض ہو گیا کہ اس امت میں اصل پڑھنا ہے، لیکن جب تک اس امت نے اس کو واقعتاً اپنا جزء لا ينفک بنایا، ہم ہی غالب تھے، لیکن جب ہم نے اس کو چھوڑا، غیر اس کے لیے تیار ہوئے، پورے اسلامک کنٹریز ملا کے ہمارے پاس 500 یونیورسٹیاں نہیں ہیں، اور اکیلے جاپان کے پاس 5000 یونیورسٹیاں ہیں۔ 56 ممالک ملا کر ہمارے پاس 500 نہیں بنتے۔ جب انہوں نے اس کو پکڑا تو آج ان کی کیا ہے؟ پوری دنیا پہ دھاگ ہے۔ تو ایک ہم نے یہ بھلا دیا، دین میں بھی دنیا میں بھی علم کوئی نہیں، بس روایتیں ہیں، چلا آ رہا ہے، باپ دادا بولے، فلاں دیکھے، ہم فلاں کے پیر کے کیا ہیں مرید ہیں، ہم فلاں کی بات مانتے ہیں، پڑھا کوئی نہیں۔ یہ ہمارے سے سب سے بڑی غلطی ہوئی۔ نمبر 2، دوسری وحی کے الفاظ یاد رکھ لو۔ وہ کیا الفاظ تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد پریشان رہا کرتے تھے کہ دوسری وحی کیوں نہیں آئی، کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، ایسی کوئی بات تھی۔ بخاری کے اندر پوری روایت ہے جابر بن عبداللہ کی، وہ کہتے ہیں کہ دوسری وحی کے الفاظ اس وقت اترے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر سے افسدہ سے نکلے ہوئے تھے۔ وہ کیا ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ یہ دوسری وحی کے الفاظ۔ مطلب کیا ہے؟ وہ گھبراہٹ میں جب جا رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل دکھائی دیے، اور حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اس امت کے نبی ہیں۔ اس کیفیت کے بعد وہ گھر آئے، چادر لپیٹ کے پڑ گئے، لیٹ گئے، کچھ عجیب سی اضطراب سا محسوس کر رہے تھے۔ وحی اتری، مدثر پیار کا خطاب ہے، مزمل مدثر کا ایک ہی معنی ہے، چادر لیٹ کر سونے والے۔ اسی کیفیت میں اللہ نے پکارا انہیں، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، قم، اب لیٹنے کا وقت نہیں ہے، اٹھو، فانذر، ڈراؤ، امت سو رہی ہے، اب یہ وقت نہیں ہے، اب ڈرانے کا وقت ہے، فانذر۔ حالانکہ اللہ کے رسول ڈرانے کے لیے بھی آئے، خوشخبری دینے کے لیے بھی آئے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے کے لیے بھی، ڈرانے کے لیے بھی۔ جو بات نہیں مانتا
اسے جہنم کا ڈراوا ہے، جو بات مانتا ہے اسے جنت کی خوشخبری ہے. لیکن زیادہ تر اللہ نے یہ لفظ ڈرانے کا زیادہ استعمال کیا ہے. کیوں؟ انسان کو شدید تر ضرورت اس کی ہے. قم فانذر کی جگہ قم فابشر بھی آ سکتا تھا، اٹھو اور بشارت دو، نہیں بولا. فرمایا تو فرمایا کہ قم فانذر، اٹھو ڈراؤ. تو ڈرانا کیسے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، یہ ڈرانا ہے. رب کون ہے ڈرو، تمہارا خالق کون ہے اس کے بارے میں جانو. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے پاک رکھو. ایک داعی انسان کے لیے سب سے اہم ضرورت ہے لباس پہ توجہ دو. صاف ستھرے کپڑے نشانی ہے. کوئی ملنگ ہے، کوئی دیوانہ ہے، کوئی مجذوب ہے، کپڑے پہنتا نہیں، دھوتا نہیں، میلا ہے، یہ کہاں کا داعی بنتا؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، بتوں کی گندگی سے الگ رہو، شرک کی گندگی سے الگ رہو. قبروں ہیں، مزار ہوں، جو بھی ہے، جتنی بھی شرکیہ اعمال ہیں یہ گندے ہیں. والرجز فہجر، چھوڑ دو اسے. ولا تمنن تستکثر، کوئی کام کر کے احسان نہ جتاؤ. اللہ اکبر، کیا اعلیٰ تعلیمات ہیں. کسی کی مدد کر دی، کسی کا کوئی بھلا ہو گیا، احسان نہ جتلاؤ. حالانکہ اللہ کے رسول کی سب صفات نہیں تھی. دوسری وحی میں یہ دراصل امت کے لیے ہو رہا ہے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر اختیار کرو. تو یہ دوسری وحی کے الفاظ میں دعوت، تحریک، اٹھنا، ڈرانا، رب کی تعظیم، رب کی تکبیر، رب کی تمجید، رب کے بارے میں تعریف، یہ چیزیں بیان کرنا. ان دو چیزوں کو جب تک پکڑے رہے امت مسلمہ، تعلیم خود بھی پڑھو، زندگی میں کام کیا کرتے ہو جی؟ داعی اسلام ہے بھائی ہم. کتنا بہترین ٹائٹل ہے، لیکن کتنے لوگ اس ٹائٹل کے اندر آتے؟ بولتا انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں، وکیل ہوں، فلاں ہوں، فلاں ہوں. ہزاروں آئے، ہزاروں کام گھلا گھلا کے زندگی ہڈیاں گھس گئی. جمع تو جب پونجی کیا ہے، ایک گھر لے کے جاتا ہے یا تو وہ بھی نہیں، کرائے کے گھر میں ہی مر جاتا ہے. لیکن اصل مقصدیت جس کے لیے تمہیں بھیجا گیا وہ کون تھے تم؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رب کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ اس سے حسن نہیں، احسن بولا. احسن سپرلیٹو ڈگری، اس سے بڑی ڈگری کوئی اور نہیں ہے. جیسا کہ اللہ کبیر بول سکتے ہیں، اللہ بڑا ہے، لیکن ہم نماز میں کہتے ہیں اللہ اکبر، سپرلیٹو ڈگری. جو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. سب سے کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ اکبر کے صیغے میں ہے. یہ افعل کا ایک وزن ہے عربی میں جو کہ سپرلیٹو ڈگری کی طرف نشانی کرتا ہے. سب سے بڑا ہے. تو اللہ نے یہ نہیں سکھایا ہمیں اللہ کبیر بولو، اللہ بڑا ہے، نہیں، کہا کہ اللہ اکبر بولو، اللہ سب سے بڑا ہے. اسی طرح کیا ہے؟ حسین، حسن، خوبصورت ہے. لیکن سپرلیٹو ڈگری کا صیغہ کیا ہوا؟ احسن. تو معلوم ہوا اس سے خوبصورت کام اور خوبصورت دعوت، خوبصورت قول کسی کا نہیں ہو سکتا. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالحا، نیک کام کرے، وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں.
اس سے بڑھ کے کوئی ڈگری نہیں ہے. یہ اصل میں تمہارا کام ہے. تم امت مسلیہ بنا کے اسی لیے بھیجے گئے کہ تمہارا کام، تم داعی اسلام بنو، یہ تمہارا سب سے بہترین کام ہے. تو ان دو کاموں کے ساتھ امت جی اللہ کے فضل و کرم سے 100 سال 200 سال نہیں، 600 سال 700 سال تک یہ اپنا منہج نہیں بھولی، اپنا تجویز کیا ہوا کام نہیں بھولے، اللہ نے جس کے لیے بھیجا تھا نہیں بھولے. تو اللہ نے دنیا جہاں کی سرداری بھی انہی کے حق میں لکھی، آخرت تو صرف تھی ہی متقین کے لیے. لیکن بعد میں بھول گئے، ایک عرصہ سوتے رہے. جہالت اور ان پڑھی، کنوارا پن، جاہلیت اتنی ہمارے اوپر چھائی کہ قرآن اور حدیث کا ایک لفظ بھی ہم نہیں جانتے تھے. 1700 1800 پیچھے جائیے، 1600 پیچھے جائیے، 1500. یہ وہ زمانہ ہے جو ہمارے انحطاط کا زمانہ ہے ہندوستان کے اوپر خاص کر. اور وہ ہندوستان جو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان کا کچھ حصہ اور سری لنکا کا کچھ حصہ مل کے جو تھا، اتنا بڑا الہند، اس کے اندر بسنے والے جو کروڑا کروڑ مسلمان تھے، صرف ان کے بڑوں کو کچھ آتا تھا، وہ بھی مکتب کے نام پہ. بسم اللہ خوانی آج تک بھی رواج ہے اس کا. بچے کو کیا ہے، ہار پہناؤ، بچے کا نام لے کے مٹھائیاں خود کھاؤ، کیا اسے کیا ہے ایک الف با سکھا کے چھوڑ دو، وہ بھی اردو میں. ہمارے استاد بھی جو پڑھاتے ہیں عمومی طور پر کتنے ہیں جو الف بے پڑھاتے ہیں. الف بے تو اردو کا ہے، بے تے عربی کے حروف ہے ہی نہیں. بے تے عربی کے حروف ہیں ہی نہیں. شکل ایک ہے، جیسے انگلش کی ABCD کی شکل بھی ایک ہی ہے، فرنچ کی ABCD کی شکل بھی ایک ہی ہے. لیکن فرنچ میں ABCD بولتے کیا بولتے معلوم نہیں، ہم کو تو معلوم نہیں. اب فرنچ پڑھانے والا بندہ اسے ABCD تو نہیں پڑھائے گا نا، لکھت میں تو وہ سیم ہے، لیکن پڑھائے گا ان کی زبان میں. اتنی جاہلیت تھی، اتنا بھی معلوم نہیں تھا کہ زمانہ در زمانہ پیچھے بیٹھے ہوئے یا اگر جو بھی پرانے زمانے میں استاد بھی وغیرہ سے پڑھے ہیں، دیکھیں وہ کیسے پڑھے تھے. الف بیتے پڑھے تھے. الف بے کہاں کا ہے، اردو کا ہے عربی کا ہے؟ الف بیتے تو کیا ہے اردو کا ہے. جب ہم شروع میں تقریباً کیا ہے 1992 میں گیا تھا، 96 سے تو میں کیا اسی سے جڑا ہوا ہوں، 95 میں واپس آیا حفظ کر کے. تو اس زمانے میں نیا نیا ہم مدارس کھول رہے تھے اور تجوید و مخارج کی کلاسز رکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے. تو جب الف باتا پڑھائے تو بہت سے لوگ لڑنے جھگڑنے آ گئے، تم غلط پڑھاتے ہو، کوئی دلیل ہے کیا اس کی؟ اب یہ کوئی یہ بولتے ہیں، بول کے کہاں کی دلیل لے کے آئیں گے بھائی؟ ہاں، اب انگریزی میں کوئی بندہ اٹھ کے پوچھے ABCD کئی کو جی بولتے تمہیں، جاؤ جی دلیل لے لگاؤ جی. شیکسپیئر بولا کہ ABCD بول کو، کہاں سے لے لگائیں گے جا کو؟ تو اسے زبان سیکھنا ہے، اسے دلیل کہاں سے آئے گی؟ اس زبان میں اس کو یہی بولتے، لیکن معلوم نہیں تھا. تو یہ حالت تھی ہماری. چند رسم و رواج تھے جس کو پکڑ کے بیٹھ گئے. اور یہ چیز کوئی وقتی 100 سال کا یعنی 1 سال کا 2 سال کا نہیں. میں سمجھتا ہوں 300 صدیاں بڑی میٹھی نیند لے کے سوئے ہم. 300 صدیاں، 1200 1300 1400 یہاں اگر ہجری کے حساب سے دیکھیں، اور آپ دیکھیں عیسوی کے حساب سے تو 1500 1600 1700. 18 میں کچھ غلغلے اٹھے، 18 میں کچھ شور مچا ہمارے اندر کہ کیا ہو گیا ہے امت کو، جو کہ سب کچھ چھن چکا تھا اس وقت. اس وقت بڑے بڑے کیا ہے لوگ اٹھے، کام کرنا سیکھا، کام کرنے پہ ابھارا. ورنہ تو یہ 3 صدیاں بڑی میٹھی نیند لیے ہم.
جس میں ہمارا جو بچا کچھ تھا سب چلا گیا. تو ان دونوں سے محروم ہو گئے. نہ دعوت و تبلیغ تھی، نہ تعلیم و تربیت تھی، نہ پڑھنا آتا تھا، نہ جانتے ہی تھے، نہ آ کر کوئی سرگرمی ہی تھی، کوئی تحریک ہی تھی. بس جو مل گیا وہ کھا لیے، انگریزوں کی غلامی پہ بڑے ہنسی خوشی زندگی گزار لیے. ہم اپنے آبا و اجداد کے قصے سنا سنا کہ کیا مست ہو. اشعار میں تھے، کوئی بڑی بڑی اگر کوئی کیا مجلسیں ہوتی تھی تو وہ کیا ہوتی تھی، شعراء کی مجلسیں ہوتی تھی، شاعری ہوتی تھی. بڑی بڑی کیا ہیں، کوئی اگر ہمارے لحاظ سے خصوصی طور پر سوسائٹی کی کوئی میٹنگ ہوتی تھی تو وہ مجرے کے ہوتے تھے، ڈانس کے ہوتے تھے، وہ کعبہ گیری کے ہوتے تھے، وہ زنا کے اڈوں پہ ہوتے تھے. یہ ہماری شان رہ گئی تھی. یہ جتنے مجرے ہیں نا، یہ مجرے اسی زمانے کے ہیں جو باقی جات رہ گئے ہیں، ورنہ تو اور شاندار ہوتے تھے. ہاں آج سننا ہے تو تمہیں ٹی وی پہ سب دکھتا ہے. اس زمانے میں نہ ٹی وی تھی نہ موبائل تھا. تو اب کرنا ہے خود رکھ کے کرتے تھے اسٹیج پہ ناچنا. یہ رقاصاؤں کا اور اس میں ناچنے والوں کا، اس پر لوٹانے کا یہ رواج وغیرہ، یہ مغلیہ سلطنت کی دین ہے جو ہمارے ہاں آج بھی چلتا ہے. بڑے پیسے والوں کے گھروں میں مجرا چلتا ہے. تو یہ سب تو تھا، لیکن اسلام دین نہیں تھا. اب انہی وہ ادوار ہیں جن میں بہت سے لوگوں نے کوششیں کی اور اسلام کے لحاظ سے کام کرنے کا انہوں نے کیا کیا، فیصلہ کیا اور اس پر اعلان کیا، کوششیں کی، نام لیا. اور وہ نام آج کل ہمارے پورے معاشرے کو لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں. تحریکات. میں نے جو تمہید باندھی وہ اسی وجہ سے باندھی. اب ان تحریکات نے کہاں پھسلا، کہاں ٹھوکر کھائی، کہاں فتنے میں ملوث ہوئے. کیوں ان تحریکات سے ہم جڑے ہوئے نہیں ہیں، یعنی جڑنا نہیں چاہتے ہیں. عوام کو اس کی صحیح خبر کیا ہے، یہ آج مجھے دینے کا دن ہے. آج کے فتنے کی ٹاپک ہے تحریکات کا فتنہ. جو حالات تھے وہ حالات میں نے سنا دیے. جو اصل چیز ہمارے لیے پکڑنا تھی اور اس پر عمل کرنا تھی وہ بھی بتا دیا. تعلیم تھی، توحید پر ہونا تھا اور سرگرمی کے ساتھ اسلام کے داعی بننا تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا، ایسے حالت میں جبکہ مسلمان سب سے ذلیل تھے، نہ علم تھا نہ ان کے پاس توحید تھی، بعض تحریکات نے جنم لیا کہ ہم دین کا کام کرنے والے ہیں، اور اس لحاظ سے انہوں نے اپنے کام کو جاری کیا اور سب پہ چھا گئے. لیکن غلطی یہی ہوئی کہ نہ ان کے پاس پھر تعلیم آئی نہ توحید آئی، تحریکات بن گئی. اب وہ تحریکات آج اتنے مسلم طور پر پہچانی جاتی ہے کہ اگر ہم اس پہ منہ کھولو تو کہتے ہیں کہ یہ تو دراصل کیا ہے، اسلام ہی پہ نہیں ہے. حالانکہ دیکھا جائے جس اسلام کو پھیلانے کا نعرہ بنا کر تحریکات بنی، وہ تحریکات اول روز ہی سے اسلام کو پیش کرنے والی نہیں تھی. عوام جاہل تھی، قبول کر لیا، اور یہ تحریکیں اپنے نام کے لحاظ سے بہت آگے بڑھی. میں نے بتایا تھا کہ یہ 1857 to 1947 یہ 90 سال کا عرصہ انگریز کے دور میں فرقے بنانے کے لیے بھی بہت سازگار تھا. تو باطل فرقے جتنے بنے، خواہ وہ کیا بریلویت ہو، دیوبندیت ہو، منکرین حدیث کا فتنہ ہو، اقلیت پرستی کا فتنہ ہو. سر سید احمد خان بھی اسی دور کے، تو سب وہیں ہوئے. اب ذرا ان لوگوں کی بات کر لیں گے جنہوں نے اس ماحول سے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے تحریک چلائی. ایک ہے فرقہ، ایک ہے ایک گروپ بنا لینا، یہ خاص عقائد دے دینا.
ایک ہے کام کرنے کی نیت سے گروپ بنانا کہ ہم دین کا بیڑا اٹھانے والے ہیں، دین کا کام کرنے والے ہیں۔ اب جو کام کرنے کی نیت سے اٹھتا اسے بولتے محرک، اور جو تحریک چلاتا اسے بولتے تحریک، جس کام پر وہ آگے بڑھا تھا اسے بولتے تحریک۔ کہ یہ تحریکات کا جو فتنہ اٹھا، ان میں لوگ آج کل کیا ہیں، سب سے زیادہ جو تحریک چھائی وہ تحریک ہے تبلیغی جماعت۔ ہو سکتا ہے بہت سوں کے منہ بن جائیں، بولتے بولتے اس پہ کیوں آئے آپ، لیکن بولنا ہی ہے۔ انہوں نے جو کچھ کیا، جسے لوگوں نے اسلام سمجھ لیا، اور وہ کس طرح چھائی، اس لحاظ سے ہمیں بولنا پڑتا ہے کہ نہ انہوں نے اسلام کو صحیح پھیلایا، نہ توحید کو صحیح پھیلایا۔ نام تو اسلام کا تھا، کام کوئی کتاب و سنت کی دلیل اس میں موجود نہیں ہے۔ سب سے پہلے پس منظر سمجھ لیجئے، تبلیغی جماعت جو کہ مشہور ہوئی، اس کی ابتدا اور بانیین کون ہے اور بانی کون ہے ان میں؟ تو محمد الیاس کاندہلوی ہیں، کاندہلہ کے ہیں۔ یہ محمد الیاس کاندہلوی رحمہ اللہ کب پیدا ہوئے؟ 1885۔ کب ان کی وفات ہوئی؟ 1944۔ آزادی سے 3 سال پہلے ان کی وفات ہوئی۔ اب آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، جس شخصیت کی پیدائش 1885 میں ہوئی، تو 85 سے پہلے تبلیغی جماعت کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اب لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، پورا اسلامی سمجھ کے بیٹھے ہیں، ڈائریکٹ اللہ کے رسول ان کے ہاتھ میں دے کے گئے بول کے۔ تقریباً 1300 سال کا کوئی ٹچ نہیں تھا، یہ اب بنی۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے کہ یہ رسول کا کام ہے، اور بولتے شروع ہی کیا کرتے ہیں، یہ رسولوں کا کام ہے۔ کون سا جی رسولوں کا کام ہے؟ ٹرپلیکین سے رائے پیٹا بلال جانا، رائے پیٹا سے ٹرپلیکین لگ چھوڑ دینا، رسولوں کا کام ہے۔ جتنے غلط الفاظ استعمال کیے اور توڑ مڑوڑ کے اسلام کے اصولوں کو بدلا، میں سمجھتا ہوں اتنے کسی اور نے نہیں بدلے۔ جماعت میں چلا لگاؤ، 3 دن لگاؤ، 1 دن لگاؤ، اور یہ جماعت نکل کے کہاں جاتی ہے؟ انڈیا سے ہی نکل کے انڈیا کے کسی اور خطے کو جاتی ہے، اور 40 دن وہاں کام کر کے پھر واپس کہاں آتی ہے؟ اسی جگہ جہاں پہلے گئی تھی، پہلا گھر تھا اس کا۔ مثلاً آئیسوس سے نکلی، رائے پورم گئی، 3 دن کی جماعت کام کر کے پھر آئیسوس کو آ گئی۔ اور یہ جو نکل کے اللہ کی راہ میں جانے کا جہاد سے جوڑ دیا، اور تم مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں 1 دن نکلنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ارے وہ جہاد کے لیے، یہ جہاد کے لیے کیا ہے رام پورم گئی تھی؟ کس سے جہاد کیا تھا؟ وہ حدیث جو جہاد کے لیے آئے تھے وہ تمام اپنے لیے فٹ کر لیے کہ نبیوں والا کام ہے۔ اور نبی نے کب کیا ہے، علاقے سے علاقے لے کے گئے تھے صحابہ کو؟ کون سا نبیوں والا کام ہے؟ اور یہ بہت بڑی ہجرت ہے۔ ہجرت تو وہ ہے جہاں انسان چلے جائے تو پھر واپس نہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مکے میں ہے یا مدینے میں ہے؟ بولو نا بھائی، مدینے میں۔ پیدا کہاں ہوئے؟ مکے میں۔ کیوں مدینے میں قبر ہے؟ جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، مکہ فتح ہونے کے باوجود بھی آئے نہیں واپس۔ ہجرت اسے بولتے جہاں سے چھوڑ کے انسان بس جائے، جا کے پھر واپس نہ آئے۔ حالانکہ 8 میں مکہ فتح ہو گیا، 8 ہجری میں اللہ کے رسول کی وفات 11 ہجری میں، 8 ہجری میں مکہ فتح، مکہ انڈر میں آ گیا۔ تو اللہ کے رسول جتنی محبت مکے سے کرتے تھے، اس حیثیت سے پہلی مرتبہ کیا بولنا تھا؟ ارے بھائی میرا وطن میرے واپس آ گیا، اب تو مجھے کیا ہے مدینہ جانے کی، میں مکے ہی میں رہتا ہوں۔ نہیں، پلٹ کے وہیں آئے، وہی وفات پائی، وہی قبر ہے جہاں ہجرت کر کے گئے۔
ہجرت اس کو بولتے ہیں جو ایک مرتبہ چلا جائے تو واپس نہ آئے. یہ گلی گلی نکر نکر ڈکر ڈکر چلتے 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 ہر جگہ کا کھانے کا مزہ، ہر جگہ کی آب و ہوا کا مزہ ٹیسٹ لے کر واپس پھر آتا بندہ یہیں پر کھا پی کے، اور ذرا چھٹکارا بھی مل جاتا. بیوی بچوں سے بڑا ٹینشن ہوتا، وہ ٹینشن پورا نکال کے کیا تھا. بہت سے لوگ ٹینشن کی وجہ سے جاتے ہیں. میں نے بہت سوں کو خود دیکھا ہے، بات کی ہے، بھائی تم تو بڑے بزنس مین ہو، کیسے 3 دن نکال لیتے ہو، کیسے 40 دن ارے مولوی صاحب کیا کرنا ہے، گھر کا ٹینشن اتنا ہے، ہمیں ٹینشن سے بچنے چلے جاتے ہیں. اللہ اگر کو بول کو ہاں پورا ٹینشن اتار کے واپس آ جاتے. ہمیں تو اس کے لیے جاتے. غرض کہ یہ طرز عمل ہی کیا تھا، غلط تھا. لیکن ایک بات نوٹ کر لیجئے، 1885 ان کی پیدائش ہے، تو 1885 سے پہلے نام و نشان بھی نہیں تھا اس کا. اچھا سنو، مولانا الیاس خان دہلوی خود کیا بولتے ہیں اس تحریک کے بارے میں. یہ مزے کی بات ہے بڑی. ہمیں وہ سب چیزیں نظر آتی ہیں جو پہلے ہم سن چکے ہیں. صوفیت، غلو، مجذوب، دیوانہ، عارف، یہ جتنے اصطلاحات ہیں صوفیت کے پورے ان کے پاس بھی ہیں. یہی وہ طبقہ تھا، بس کام بدل گیا. یہ میں نہیں کہتا. مولانا ابو الحسن علی ندوی جو علی میاں سے مشہور ہیں، جن کا انتقال ابھی 1999 میں ہوا، اللہ نے بہت لمبی عمر دی انہیں. ان کی پیدائش 1914 ہے، 1914. وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب مولانا الیاس، دعوت اور ان کا اصلاحی کام، تبلیغی جماعت پر ان کی کتاب ملتی ہے، جا کے لے لو. اس میں لکھتے ہیں کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی. تو انہوں نے دوسرا حج کیا 1300 میں، جس میں ساتھی کیا تھے، خلیل احمد سہارنپوری تھے. دیکھیے میں بتایا تھا، یہ سہارنپور، مظاہر العلوم، دیوبند سب ایک ہی ہیں اندر، کوئی الگ نہیں ہے. تو خلیل احمد سہارنپوری کے ساتھ مولانا الیاس حج کے لیے گئے، اور وہاں پر جب مدینہ گئے، حج کا حصہ مدینہ نہیں، لیکن لوگوں نے یہ بنا رکھا ہے کہ حج کا بہت بڑا حصہ مدینہ بھی جانا. مدینہ وزٹ کیے بغیر واپس آ گئے تو بعضوں میں تو مشہور ہے کہ تمہارا حج ہی نہیں ہوا، تمہارا عمرہ ہی نہیں ہوا، حالانکہ وہ اور حج اور عمرے سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ بھی گئے. تو مدینے میں جب قیام کا وقت تھا اور ختم بھی ہو گیا تھا، نکلنا تھا، تو کہتے ہیں کہ مولانا الیاس بڑے پریشان رہنے لگے، نکلنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے. لوگوں نے جا کے شکایت کی خلیل احمد سہارنپوری سے کہ الیاس کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ نکلنے کا نام ہی نہیں لیتے. وہ گیا کہ مدینے سے چمٹے ہوئے ہیں، چھوڑنا ہی گوارا نہیں ہے انہیں، اتنی محبت ہے. اب دیکھیے ان کو کشف ہو گیا. خلیل احمد سہارنپوری نے کہا مولانا الیاس کو چھوڑ دو، وہ کسی اور میں ہے، کسی اور کنڈیشن میں ہے، ان کو بلاؤ مت. وہ کنڈیشن جیسے ہی اترے گی نا وہ خود ہمارے ساتھ آ جائیں گے. تو فیصلہ یہ ہو گیا کہ بھائی جتنے لوگ ساتھ میں آئے تھے اب مولانا الیاس کے لیے رکے رہو، وہ جب آ کر کہیں گے کہ چلو تب نکلیں گے، کیونکہ وہ کسی اور کنڈیشن میں ہے. یہ سب ان کی باتیں ہیں، گھوم پھرا کے ایسے الفاظ قیامت تک کوئی نہیں سمجھ سکتا. کون سے اس میں بھائی ہیں، وہ کیا کنڈیشن میں ہے وہ دنیا کے کسی انسان کو معلوم نہیں. یہ کنڈیشن میں ہے انہوں، اب چھوڑ دے، انہوں چھوڑ دیے. پھر کہتے ہیں کہ مجھے بہت سا بوجھ محسوس ہونے لگا، پریشانی شروع ہو گئی. یہ بھی خاص لفظ ہے ان کا، صوفیت کا. ان کو جب بھی اللہ سے بات کرنے کا یا اللہ کے رسول کے آنے کا ہوتا ان کو بوجھ محسوس ہوتا. حالانکہ اللہ بولتا ہے بوجھ محسوس ہو تو اللہ کا ذکر کرو ہلکے ہو جائے گے، لیکن ان کا الٹا ہوتا معاملہ، ہمیشہ بوجھ محسوس ہوتا ان کو. شاید شیطان کی طرح آتا تھا کہ کیا مطلب معلوم نہیں. بھائی جہاں تک ہمیں تعلیم دی گئی ہے، ہمیں جو معلوم ہے وہ کیا ہے، جب بوجھ محسوس ہو تو اللہ کا ذکر کرو، تمہارا بوجھ ہلکا ہو جاتا، یہ ہم کو معلوم ہے. لیکن ان کی اصطلاح کیا ہے، جب بھی ان کو اللہ سے بات کرنے کی، جب بھی ان کو نئے کیا ہے کوئی کام کی کیا ہے تجویز دینا ہوتی، جب بھی ملاقات رب ہوتا
تو ان کو بوجھ ہوتا, الٹا پریشانی شروع ہوتی. وہ پتہ نہیں کسے دیکھ کو انہوں سمجھ لیتے یہ کیا بول کے, اس کے بعد پریشانی ان کو شروع ہوتی. تو بولے کہ بوجھ محسوس ہوا تو میں وہیں پڑا رہا مدینے میں. تو بحالت مراقبے میں دو روایتیں ہیں. ایک روایت میں لکھتے ہیں بحالت خواب میں. اب دیکھیے کیسے ٹکراتا ہے. بحالت مراقبہ ایک لکھتا ہے, ایک راوی یہ لکھتا ہے کہ مولانا الیاس کو بحالت مراقبے میں اللہ کے رسول کی ملاقات ہوئی, حکم دیا کہ الیاس ہندوستان جاؤ, تم سے کام لیا جائے گا. لو کیسا لا کے سیٹ کرے, دیکھو گویا کہ کیا ہے, یہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول کا حکم تبلیغ جماعت آئی سب. یہ سیٹنگ ہے تاکہ عوام بھولے بالے سنے فوراً قبول کریں, زبان نکالنا نہیں, انہوں سوچنا نہیں غلط. ہاں نظام الدین میں نیچے بیٹھے حضرت جی ذکر کر رہے ہیں, کہتے اوپر سے فلیٹ رک گئی, کہتے پہنچ جاری نہیں. یہ تو تعلق ڈائریکٹ ہے نا, اب ذکر کا تعلق رب سے ڈائریکٹ ہے. اب پائلٹ سوچ رہا ہے نہ نیچے گرتی ہے نہ اوپر جاتی ہے, بیچ میں کیوں کھڑی ہو گئی. پورے انجینئر پریشان, آخری کیا ہو گیا ہے. لیکن یہاں نیچے انہوں سمجھ گئے آہا اوپر فلیٹ کھڑی ہے میرے تعلق سے, ذرا ذکر بند کرے فلیس چلے گی, کہتے سیدھا. یہ ماننے والی بات ہوتی ہے. یہ کیا عجیب لگا رکھا ہے تم نے. پھر بولتے کہ ہم تو کیا ہے بھائی, ہم فرش پہ بیٹھنے والے ہیں, ہمیں گدا نہ ڈالو, ہمیں کرسی نہ ڈالو. پھر یہ شان کون سی ہے. ایک طرف اپنی کیا ہے ایسے بتلاتے کہ ہم عوام میں سے ہیں, دوسری طرف ایسا کہ اپنے آپ کو ایسا چڑھاتے کہ لوگ سمجھ ہی نہ سکیں کہ یہ اللہ ہے یا رسول ہے, پتہ نہیں کیا ہے. یہ ان کی دوغلے بازیاں ہیں. اسی سے متاثر ہو انہوں نے کیا کیا, دیوبند کو بھی جوڑ دیا. جب دیوبند بنا تھا کہہ دیا کہ یہ بھی اللہ کے رسول خواب میں آ کے کیا ہے برابر کیا ہے بتائے, یہاں سے حصے تک کیا ہے, تمہیں دیوبند بنانا ہے مدرسہ. یہ ایک کیٹیگری ہے الگ, تعلیم پہ یہ لگ گئے تھے. اب تحریک جب بنانی ہوئی وہ بھی ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے جوڑ دیا. تو دو راوی ہیں روایت کرنے والے. ایک راوی بولتے ہیں کہ بحالت خواب حکم ہوا کہ الیاس ہندوستان جاؤ, تم سے کام لیا جائے گا. دوسری روایت میں اور کھل کے کیا ہے, جو علیمیہ روایت کر رہے ہیں مولانا ابو الحسن علی ندوی, ہم ان کے علم کے قدردان ہیں, لیکن جہاں غلطی پھسلے وہ پھسلنا ہی ہے, اس کو بولنا ہی ہے. اس کے علاوہ ہم کیا کریں گے. یہ ہماری بات نہیں, ان کی بات ہے. وہ لکھتے ہیں کہ مراقبے میں, اب مراقبہ کسے بولتے بھائی, ان کی اصطلاح میں مراقبہ کیا ہے, آنکھ بند کر کے یوں بیٹھ جانا. مراقبے میں انسان ہوش سے ہوتا ہے. بحالت ہوش آنکھ بند کر کے ایسے اللہ کے خیال میں بیٹھ جانے کو یہ لوگ مراقبہ بولتے ہیں. مجھے بھی بچپن میں کرایا جاتا تھا کیونکہ میں تبلیغی جماعت کے مدرسے میں پڑھا, حفظ وہیں کیا, تو ہمارے لیے بھی 10 منٹ مراقبہ تھا. بعد نماز عصر واکنگ کو جانا تھا, باہر جانا پڑتا تھا, ضرورت ہوتی تھی, حکم تھا بلکہ حضرت کا, باہر جا کے ہی آنا واکنگ کے لیے. بعد نماز عصر تھا, مغرب, کوئی پڑھائی نہیں ہوتی, آج بھی نہیں ہوتی مدرسوں میں. عصر سے مغرب کھیل کود کے لیے وقف ہوتا ہے. تو واکنگ کو جانے سے پہلے 10 منٹ مراقبے میں بیٹھنا تھا ہم کو بھی, یوں آنکھ بند کر کے. ہمیں تو کچھ نہیں معلوم ہوتا, آنکھ بند کرے تو کھیل ہی آتا ذہن میں, کب نکلیں گے کب بھاگیں گے بول کے. لیکن بیٹھنا تھا, حضرت کی حکم مجبوری بیٹھتے تھے. تو مراقبے میں انسان ہوش میں ہوتا ہے. اب یہ روایت کو لے لو, کتنی کٹھن بات ہے کہ اللہ کے رسول بحالت ہوش ان کو آ کے حکم دے رہے ہیں, تو کیسے بھائی آئے, قبر سے نکل کے اونچا ہے, یہ تاثر دینا چاہتے ہیں. اور جب تم ملاقات کیے اس وقت تم ہوش میں تھے. اپنے نواسے کو کیا ہے کربلا میں شہید ہوئے تب نہیں آئے. واقعہ حرہ میں کیا ہے 3 دن کیا ہے قتل عام ہوتا رہا مدینے میں, تب نہیں آئے. ابو بکر کی وفات ہوئی تب نہیں آئے. عمر کو نیزہ مارا گیا تب نہیں آئے. عثمان کو 18 دن بند کر کے رکھا گیا تب نہیں آئے. علی ابن ابی طالب کو شہید کیا گیا تب نہیں آئے. کن کن کی تذلیل ہے دیکھو.
گویا کہ تمام صحابہ سے بڑھ گئے کہ یہ بحالت ہوش و حواس میں اللہ کے رسول آ کے ان سے ملاقات کرے، اور ملاقات نے بھی حکم اور دیا کہ جاؤ ہندوستان، تم سے کام لیا جائے گا. وہ بھی اب یہ جو کام بھی کر رہے ہیں یہ ان کا نہیں، اللہ لے رہا ہے. لفظ بھی دیکھو کیسا، جاؤ جا کے ہندوستان پہ کام کرو دین کا. یہ بولے تو بھی کم از کم کیا ہے چلتا، سب دین کا کام کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول نے شاید ہدایت دی ہوگی، بلکہ وہ نہیں، بتلانا چاہتے ہیں کہ ان کا ایک ایک حرکت، ایک ایک کام جو بھی ہوگا تبلیغ کا، یہ رسول کے حکم پہ ہو رہا ہے. کیوں؟ ان کو صرف کیا بتایا گیا، کام تم سے لیا جائے گا، تم جاؤ. کیا کام لیا جائے گا ان کو ہی معلوم نہیں، خالی ڈائریکٹ حکم اللہ کا، اللہ کے رسول کے ذریعے. یہ کیا قادیانی اس سے نہیں بڑھ گئے؟ انہیں بھی بہت بولا، مجھے وہی آتی بولا، انہیں بھی بہت بولتے ہیں، الفاظ دوسرے ہی بس. ان کے پاس بھی اللہ کے رسول آئے، ڈائریکٹ بولے. اب یہ ڈائریکٹ بولنے کی وجہ سے اب ان کے اوپر سے بوجھ اتر گیا. بولتے ہیں کہ یہ سنا، بوجھ اتر گیا. لیکن پھر بھی ایک بوجھ تھا. وہ کیا بوجھ؟ کہ اللہ کے رسول کا حکم ہوا ہے کہ جاؤ ہندوستان کام کر لیا جائے گا، تو میں کیا کام کروں، مجھے کیا پتا. تو میں نے ایک عارف سے پوچھا. لو آ گئی بات عارف کی. انہیں پوچھنا تھا تو کس سے پوچھنا تھا؟ عالم سے پوچھنا تھا. عارف کو جب پوچھے انہوں، کون عارف تھا کہ بازو کسی گھر میں دیوانہ گیوانہ. کہتے ہیں کہ میں جا کے عارف سے پوچھا. اب عارف ان کی صوفیت میں اصطلاح کہ عارف کون ہوتا؟ عارف وہ ہوتا ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتا، اسے واسطات نہیں، اسے انہیں جب چاہے بات کرتا. انہیں عارف باللہ، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ناموں کے ساتھ لکھتے ہیں لوگ، عارف باللہ. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو مکمل پہچان گئے، پرداش نہیں، انہوں عارف. ایک ہمارے میں پڑھتا تھا جب مدرسے میں، وہاں پر کیا ہے، پورے مدارس کے ایک بہت بڑے شیخ تھے جن کے بارے میں مشہور تھا وہ عارف باللہ ہیں. اب ان کے بارے میں ہمارے دور میں ہم بچوں کے اندر یہ بات بہت مشہور تھی کہ یہ عارف باللہ جب ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو ہمیشہ کمرہ بند کر دیتے گئے. ایک مرتبہ کیا ہے، بند کرنا بھول گئے، اور اتفاق سے ان کا شاگرد ذکر کے وقت اندر چلا گیا. کہتے کیا تو کیا دیکھتا ہے، کہتے انگلیاں الگ ہو کے ذکر کرتے ہیں، کہتے ہاتھ الگ ہو کے ذکر کرتا ہے، کہتے پاؤں الگ ہو کے ذکر کرتا ہے، کہتے ہنکیاں الگ ہو، پورے پارٹس الگ کہتے ذکر کر. انہیں کیسے سمجھا کہ پورے پارٹس الگ ہو کے ذکر کر لے کوئی ملک کو، معلوم نہیں. ایسا کون سا بھی ذکر کرتے بھی تمہیں سنے ہیں؟ انگلیاں الگ، ہاتھ الگ، پیر الگ، کون سا ذکر بھائی ہے؟ کون سا ذکر؟ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ذکر نہیں کیا. اور امیجن بھی نہیں ہوتا کہ انگلیاں ہو گیا الگ، ہاتھ الگ ہوگا، ذکر کا مر جائیں گے انہوں، پیٹ کی خلاصت الگ ہو تو بات شروع ہو جائیں گی وہاں. کئی کا ذکر بالکل انسان کو کیا ہے، دیوانہ بنا دیتے. سوچو مت، وہ سبھی ہمارے بزرگ ہیں. یہی چیز، یہی ملمہ سازی کیے ہیں جس کی وجہ سے لوگ حد درجہ جاہل ہیں. 40 سال کیا ہے تبلیغ میں لگایا ہوا بندہ کھینچ کے لے آؤ، بولو ایمان کی تعریف کیا ہے بتا دو، بولو اسے، میں مان لیتا ہوں اس نے دین سیکھا ہے. 40 سال لگایا وہ انسان کو ایمان کی تعریف نہیں معلوم ہوتی. ایمان کسے بولتے نہیں معلوم اسے. بنڈل کہانیاں معلوم ہوتی ہیں، ہاتھ نکلا، خبر میں سے ہاتھ آیا، سوئے خواب میں روٹی آئی، شہد آیا، اڈلی آئی، چیلے آئے. یہ پورے بنڈل واقعات تو معلوم ہوتے ہوں گے، لیکن اسے صحیح کتاب و سنت کا علم نہیں ہوتا. یہ گویا کہ بسازش ڈالا گیا کہ یہ علوم حاصل نہ کر سکے. اسی وجہ سے ایک زمانہ تھا دیوبندی سادی، یہ تعلیمی ادارہ تھا، یہ تحریکی گروپ تھی، اور دیوبند میں رہنے کی، جانے کی، تبلیغ کرنے کی اجازت تھی. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جاہل گروپ عالموں پر بھی اٹیک کرتی ہے
تو آج کا مسئلہ یہ ہے کہ خود دیوبندیت نے بھی فتویٰ نکالا کہ تبلیغی جماعت کی کوئی جگہ دیوبند کے اندر بھی نہیں ہے. یہ لوگ علم کو بہت گراتے ہیں، علماء کو بہت گراتے ہیں. ان کے نزدیک پورے عالم بیکار ہیں جب تک تبلیغ میں نہیں نکلتے. صرف تبلیغ میں نکلنے والے ہی کامیاب ہیں، اور وہ تبلیغ جس کا اسوہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. 3 دن نکلو، 5 دن نکلو، کون نکلے ایسا؟ تو ان کو کہا گیا کہ ہندوستان جاؤ، تم سے کام لیا جائے گا. یہ پریشان ہو کے عارف کے پاس پہنچے. بولے میں بہت پریشان ہوں. کیا ہوا بھائی؟ مراقبے میں اللہ کے رسول آئے. ابھی انہوں صوفی نہیں ہوتے تو بولتے کیا کا جی مراقبہ، کیا جی اللہ کے رسول کسے دیکھ کو آئے کہ تم جاؤ ٹیسٹ کر کو کیا ہے، علاج کرو، صحیح کو پیشنٹ ہو گئی بولتے تھے. انہوں بھی ان کے اتنا، انہوں بولے تمہارا جو مراقبے میں اللہ کے رسول بولے اس پہ غور کیے تمہیں؟ بولے حضرت بس پریشانی ہے، غور تو نہیں. بولے کہ اگر تم کو یہ کہا جاتا کہ جاؤ ہندوستان میں کام کرو تو پریشانی کی بات تھی. تمہیں کہا گیا کہ جاؤ ہندوستان تم سے کام لیا جائے گا تو کیا پریشانی کی بات ہے؟ اب تم سے جو کام لیا جائے گا وہ رب لے گا، تمہیں پریشانی کی کوئی بات نہیں. جاؤ تم جو کرو گے وہ رب کرے گا. وہ خوش ہو گئے، پورا بوجھ اتر گیا کہتے ان کا. تمزب کیا تبھی کیا ہے، فینٹا گینٹا وہ زمانے میں نہیں تھا دستا، اگر وہ پیتے تو بھی ذرا بوجھ اتر جاتا تھا سینے پو سے، گیس گیس جا کو ذرا ہلکے ہو جاتے تھے. تو ویسا بوجھ اتر گیا ان کا. تو گویا کہ مجموعی طور پر جو چیز تاثر دینا ہے تبلیغیوں کو، جو جاہل آئیں گے جن کو کچھ معلوم نہیں، پاپ انوسنٹ پیپل ہیں وہ پورے، ان کو کیا بتانا ہے؟ یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کے رسول کے ڈائریکشن پہ ہو رہا ہے، ڈائریکٹ اللہ ہینڈل کر رہا ہے، اس واسطے اندھا نہ ہو. کیا طریقہ اپنایا دیکھو. اگر سچی جماعت ہوتی تو ہزاروں جماعتیں ابھری بھائی، لیکن ڈائریکٹ خود بولے کہ ہم نے سوچا مسلمانوں کی پستی کی حالت ہے اس واسطے ہم جماعت بنائے، ہم کام کر رہے ہیں. یہ صحیح بات ہے، یہ تمہیں ہی بولو. تم اس تحریک کو ڈائریکٹ اللہ اور اس کے رسول سے ملا کے ان کے حکم پہ ہر حکم ہو رہا ہے، یہ بتلانا کیا ہے؟ غلطی نہیں ہے بہت بڑی، جھوٹ نہیں ہے اللہ پر. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر ہر وہ کام جو ہوتا کوئی نہیں پوچھتا کیوں کر رہے ہیں، اور ہر کام آٹومیٹک اندر سے ہوتا. 5 لاکھ کا اجتماع، 5 لاکھ لوگوں کو کھانا مل جاتا، 5 لاکھ لوگوں کو ٹائلٹ مل جاتا، 5 لاکھ لوگوں کو ٹینٹ مل جاتا. کون کرے؟ یہ ایک پوسٹر نہیں، ایک پیمفلیٹ نہیں. آج بھی نہیں چھاپتے پوسٹر پیمفلیٹ. ایک 5 لاکھ کہاں سے جمع ہوئے؟ اللہ کرتا سو، اللہ اوپر کا کام. کون دیا معلوم نہیں، کون خرچہ کرا معلوم نہیں، سب. حالانکہ پورا کیا ہے، ایسا سسٹم بنا کے رکھے ہیں کہ وہ زبانی برابر دعوت کر کے تمہیں 100 لے کر رہے تو بھی کھینچ کو لے کو جاتا انہیں، آؤ جی بول کو آج. ویسی سیٹنگ پہلے سے نیچے اندر کر کے رکھتے. بتاتے کیا ہے؟ سب اللہ کو کرنا، اللہ نے دل میں ڈالا لوگوں کے. کیوں؟ وہ ہیبت بیٹھ جائے لوگوں میں کہ پوچھ ہی نہ سکے. ابھی اس میں لطف کی بات کب آئی؟ جب یہ ہندوستان واپس آئے. اب اللہ لینے والا کام دیکھو کیا ہے. مولانا الیاس تو یہ بول کے آ گئے کہ میرا کچھ نہیں بھائی. عارف بول دیا ان کو تمہارا کچھ نہیں، اللہ لے گا. اللہ کیسے لیا؟ اب ان کے ذہن میں دوسری بات آئی، کہتے القا ہوا ان کے ذہن کو ڈائریکٹ الہام. وہی تو نہیں بولتے، وہی بولے تو کیا ہے بعد میں مسئلہ ہو جائیں گا نا، وہ نہیں بولتے. کشف ہوا. کیسے؟ میوات کو جو ہے، میوات اس وقت کا ایک بہت ہی کیا ہے اجڑ اور کنواں، بالکل کیا ہے دیہاتی گاؤں ہے جہاں پر تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں تھی. کہتے ہیں کہ انہوں نے ابتدا تبلیغ کی کیسے کی؟ کسانوں کے پاس جاتے اور بولتے ایک دن تم محنت کرو گے تو تمہیں کتنا پیسہ ملے گا. اس زمانے کے لحاظ سے بولتے کہ ہمیں 1 روپے دیا جاتا ہے، جاگیردار جو ہے وہ ہمیں 1 روپے دیتا ہے ایک دن کی محنت کو. وہ بولتے کہ تم میرے ساتھ مسجد آ جاؤ، میں تمہیں کلمہ سکھاؤں گا، میں تمہیں نماز سکھاؤں گا، میں تمہیں وضو سکھاؤں گا، میرے ساتھ 1 دن رہنا، اور جاتے وقت وہ 1 روپے لے کے چلے جانا، جو 1 روپے تم کماتے ہو.
ہاں کیا کام کیسے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو کام جو شروع کر رہے ہیں وہ کام کی ابتدا اگر میں نے سوچ کے اس طرح شروع کیا بولے تو کہیں ہضم ہوتی ہے بات کہ چلو بھائی ایک نیا سسٹم نکالا لوگوں کو کیا دین کی طرف بلانے. جب یہ کہے کہ میں کچھ نہیں کرتا یہ میرے سے کروایا جا رہا ہے تو کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے؟ یہ رسول کا حکم ہے. مسئلہ یہ ہے. اب یہ میواتی اجڑ گوار تو تھے ہی. اب 1 روپے کے لیے حالانکہ پیسہ دے کے سکھانا ہوتا تو اللہ کے رسول بھی سکھاتے. یہ طریقہ کوئی ہے طریقہ؟ خیر ان کے ذہن میں اس وقت آیا, چلو ابتدا ہو گئی, لوگ آتے تھے سیکھتے تھے. اب جنہوں نے سیکھا ان سے ایک دن انہوں نے کہا کہ یہ تم نے جو سیکھا ہے وہ دوسرے گاؤں والوں کو معلوم نہیں, تو اس گاؤں میں جاؤ یہ چیزیں سکھا کے آؤ. تو وہاں سے جماعتیں نکلنا شروع ہو گئی. یہ فلسفہ اتنا زیادہ آگے بڑھا کہ اس کے تمام فضائل, جہاد کو نکلنے کے جتنے فضائل ہیں وہ پورے لا کے ان پہ منطبق کر دیا اور کہا کہ تم ایک دن بھی اللہ کی راہ میں نکلو تو جہاد میں نکلنے کا وہی ثواب اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا. یہ جاہل پہلے ہی تھے, پتہ نہیں تھا ان لوگوں کو مانا, اور یہ چیز بڑھتی بڑھتی کیا ہوئی, مسجد مسجد, گلی گلی, نگر نگر, ڈگر ڈگر پھرنا ہی تبلیغ بن گیا. حالانکہ تبلیغ کا لفظ کہیں قرآن میں مسلمانوں کو مسلمانوں کے سدھار کے لیے استعمال نہیں ہوا. یاد رکھ لیجئے, لفظ تبلیغ مسلمان جو کافر کو دعوت دیتے ہیں اس کے لیے استعمال ہوا. یا ایھا الرسول بلغ, اللہ کے رسول تبلیغ کیجئے. کن میں؟ مسلمانوں میں نہیں, غیر مسلموں میں جو کام ہوتا ہے اس کا نام تبلیغ ہے. مسلمانوں کے اندر جو کام ہوتا ہے اس کا نام ہے اصلاح. انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم, مومنین ایک دوسرے کی اصلاح کرنے والے ہیں. تو یہ کام پورا مسلمانوں میں کیے, نام دیا اس کو تبلیغ کا, بلکہ نام ہونا چاہیے تھا اصلاحی جماعت, لیکن نام دیے تبلیغی جماعت. پھر اس فتنے کو ذرا غور سے دیکھو آگے کیسے بڑھا کہ یہ جماعتیں نکلنے کا رواج اس حد تک بڑھ گیا کہ جو بھی مسلمان ہے 40 دن کو نہیں آتا انہیں, اسے متکلم اسلام بنا دیتے ہیں لوگ. بیڑی سگریٹ فلاں فلاں کیسا کیسا کہ اسے دبا کو پکڑ کو کیا کرتے, ایک دن کھینچ لیتے. کیسا تبھی اللہ پولیس, ہاں اللہ پولیس پکڑتی برابر, کہاں گئے تو بھی انہوں. اب یہ پکڑ کے جو اندر لائے نا اسے, انہیں 40 دن بھی نہیں جاتا, انہیں کھڑ جاتا. کیا انہیں متکلم اسلام, اب انہیں گشت کے بارے میں بولنا, انہیں 10 منٹ بولنا, سسٹم پورا وہی. بھائی کہاں بھائی پڑھا انہیں, کیسا بولتا انہیں, 40 دن میں سب معلوم ہو گئے اسے. میرے بچپن میں بتاتے تھے, اللہ کا فضل میں کبھی گشت کو بڑا بن کے تو نہیں گیا, لیکن گشت کو گیا ہوں کبھی. تو انہیں بولتا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کیا ہے گشت ہی میں کامیابی رکھی ہے. دیکھو فین بھی پھرتا ہے, پھر تو اس کی کامیابی, ہمیں بھی فین کیسے کا پھر لے کو رہنا, تو تمہیں گول پھرنا تب کہیں کو سیدھا گیدھا جب پھرتے. تو بات ہی کیا ہے, دنیا و آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ دین میں رکھے ہیں. بالکل صحیح بات ہے جی. کون سے دن میں؟ تمہارے دن میں ہے. آپ جو سلوگن دیکھو وہ لوگ شروع کریں گے, کیونکہ متعلق میں بھی رہا ہوں, ایک بہت پہلے بچپنا تھا. اب یہ سلوگن ہی ایسا کہ انسان کچھ بات نہیں کر سکے. دنیا و آخرت کی کامیابی اللہ دین میں رکھے ہیں, اور بھائی رکھے ہیں بھائی صحیح بات. کون سی دن میں جی؟ یہ گشت کے دن میں. آؤ چلو کھا لیے پی لیے, ہضم نہیں ہوتا ہے اس کا, چلو بارہ کھانا دبا کو کھائے نا, اب چلو گشت کر کو برابر ہضم کر لو, فٹ فاٹ رہو, شوگر ایگر نہیں آئیں گی تم نا, ایسا کھا لے پی لو, پھر لے کو رہ جا تمہیں آرام سے. یہ پھرنے کو کون دین بولا ہے پھرنے کو؟ اس کے علاوہ کچھ معلوم نہیں ہونا, اسی پہ رکھے. ابھی اس میں لطف کہاں آیا؟ مولانا شیخ الحدیث محمد زکریا ہے, وہ بھی سہارنپوری ہے.
وہ بھی سہارنپوری ہیں. ان کی پیدائش 1898 تو 1985 لمبی مدت ملی، 90 سال رہے تقریباً. انہوں نے کتاب لکھی فضائل اعمال. فضائل اعمال کے دیباچے میں مقدمے میں خود یہی لکھتے ہیں کہ جب میں لکھ رہا تھا کچھ اور ہی کنڈیشن میں تھا. وہی کنڈیشن، وہ صوفی والا کنڈیشن، اس کنڈیشن میں لکھے. اس کنڈیشن میں لکھے تو صحیح لکھیں گے ہی نو. کائی کو لکھنا، کنڈیشن خراب ہے نا، اچھی ہوگی بات لکھنا نہیں. وہ کنڈیشن میں لکھے انہوں، خود دیباچے میں لکھے ہوں. پڑھو وہ دیباچہ ان کا اسی وقت. تو ایسی کتاب لکھے، فضائل درود، فضائل ذکر، فضائل نماز، سب فضائل، احکامات کچھ بھی نہیں. بھائی فضائل جان لیے، احکامات نہیں جانے تو کون بھائی صحیح علم کا عمل کر سکتا؟ فضائل جاننا ضروری ہے، نہیں احکامات جاننا ضروری ہے. آپ ہی بولو. میں بولتا ہوں غسل کے یہ فضائل ہیں، غسل کا طریقات نہیں بولا، تمہیں جاؤ کیا ہے ندی میں ڈبکی لگا کو آگے، تو فضائل چلیں گے؟ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر تم پوری فضائل نماز پڑھ لو، تمہیں فضائل نماز مکمل 10 مرتبہ پڑھنے کے باوجود صحیح نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آئے گا تمہیں، کیونکہ لکھا ہی نہیں ہے اس میں. فضائل نماز اتنی بڑی کتاب الگ سے مختص کر کے نماز کی فضائل پر، پوری فضائل نماز 10 مرتبہ بیٹھ کے پڑھو. کیسے نماز پڑھنا خدا و سنت کی طریقے سے معلوم نہیں ہوگا. وہ لکھے فضائل پر، اور لکھے کیسے؟ بات قرآن حدیث سے شروع کرتے، اینڈنگ دنیا کا سب سے بنڈل واقعہ کہاں ہے وہاں کو اینڈ کرتے. یہ طریقہ ہر کتاب میں، وہ فضائل نماز ہو، فضائل ذکر ہو، فضائل درود ہو، سب دنیا جہاں کے جتنے بنڈل قصے ہیں سب لا کے جمع کیے. حتیٰ کہ اب تبلیغیوں کے جو بڑے ہیں ان تک کو معلوم ہو گیا کہ اس صدی میں یہ فضائل اعمال نہیں چلیں گی. اتنے بنڈل ہیں، آج کا ہر بچہ پوچھے گا کہ کیا جی یہ واقعات کے جی مسجد میں پڑھنے کے، اس واسطے کتابی تبدیل کر ڈالے. اب فضائل اعمال نہیں ہے کتاب مسجدوں میں، اب کیا ہے؟ منتخب احادیث ہے. ان کو تو معلوم ہوگا 100 سال میں کٹا چھٹا کھل گا ان کا. عالم تو عالم، ظالم بھی پوچھیں گا کیا جی لکھے سو تمہیں، میں اس ظالم کا تو اس سے بڑے ظالم ہے تمہیں. اس واسطے کتابی بدلا ڈالے. اب فضائل اعمال مٹی آ رہی ہے. فضائل اعمال بہت کم مساجد میں ہیں. اب مساجد میں جو رکھے ہوئے ہیں وہ مولانا الیاس کے جو رشتے میں آئے ہیں، مولانا یوسف خان دہلوی، ان کی کتاب ہے منتخب احادیث، اس میں ذرا حوالے کے ساتھ موجود ہیں باتیں. تو وہ حدیث کی کتاب، وہ حدیث کی کتاب نہیں، وہ کتاب رکھے ہوئے کتنی، وہ ان کو احساس ہو گئے. یہ حالت ہے میرے بھائیوں تبلیغی جماعت کی، جن کے اندر عقائد صوفیہ کے، وحدت الوجود کا عقیدہ بدرجہ اتم ان کے اندر، ان کے جتنے بڑے ہیں سب برملا کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے. کشف، مراقبہ، اللہ کے رسول کا کیا ہے، سیدھے آ کے ملنا، بات چیت ہونا، پورے عقائد ان کے بھی وہی عقائد، وہی پیری مریدی کا چکر، وہی بیعت کا چکر، وہی چیزیں سب کچھ جتنے ہیں وہ سب کچھ ہیں ان کے پاس بھی، بس نام ذرا تھوڑا تھوڑا نیا نیا تاکہ لوگوں کو پہچان نہ ہو، اور طریقہ کار بالکل نیا جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں ملتا ہی نہیں. یہ جانا بلانا، بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں عبادات کو الگ سے بلانا بدعت ہے. اب یہ لوگ جس کی تبلیغ کرتے ہیں نا وہ کیا ہے بھائی، بعد نماز مغرب گشت ہے، مغرب کی نماز کو آ جاؤ. کیا کو جی بلاتے ہیں مغرب؟ مسلمان ہوا تو نا مغرب نماز پڑھنا چنے. اب مسلمان ہو کے مغرب نہیں پڑھتا بولے تو اسے ضرورت ہے توحید کی، توحید کی عظمت سمجھاؤ، مسلمان کا معنی سمجھاؤ، وہ نمازی بنے گا. نماز کو آؤ بولنا، یہی ایجنڈا بنا لینا کہ ہمارا کام ہی نماز کو ہم بلاتے، تو کسی خاص عبادت کی طرف الگ سے بلانا رسول اللہ کا کام ہی نہیں تھا. بلانے کا ایک ہی کام تھا، تمام انبیاء جو انجام دیے وہ کیا تھا،
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ ایک کی عبادت کرو، طاغوت کی بند، توحید کو بلانا۔ اب یہ لوگ سب کو تو بلاتے کسے نہیں بولے تو توحید کو۔ یہ ملغوبہ ہے، ہمارے ابا جی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے یہ تبلیغ جماعت نہیں با، یہ تغلوبی جماعت بول کے، تغلوب کرنے والی ملغوبہ یہ۔ ہاں ان کے اندر پیری مریدی کا بھی آ جاتا، اور چلو جی 40 دن آ گئے تو تمہیں ہمارے آدمی، تمہیں درگاہ کو تبھی جاؤ، کہاں تبھی جاؤ، وہ کہ مسئلہ الگ، تمہیں 40 دن آ جاؤ بس۔ ان کے اندر دیوبندی بھی آ جاتا، بریلوی بھی آ جاتا، ہر قسم کا انسان آ سکتا ہے اس میں، اس کے عقائد کو ٹچ ہی نہیں کرتے۔ بات تو تبلیغ میں آ رہا ہے نا با، لیکن تو درگاہ کو بھی جا رہا ہے نا، یہ کیسے ہوتا ہے، یہ شرک ہے نا با، کبھی نہیں بولیں گا انہیں۔ تو درگاہ کو جانے ٹائم کو چل جا، لیٹ جا، لپٹ لے، پٹی کھا لے، کیا ہونا کر لے، ہم نہ کو 40 دن ہمیں بلاتے نہیں، اس ٹائم پہ آ جاتا متا بس ہم۔ میں نے کئیوں کو دیکھا ہوں جو دونوں ہیں، تبلیغی جماعت تحریکی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے بریلوی چلتا ہے، اور بہت سے وہ لوگ ہیں جو بینک میں سپریڈنٹ آ کر ایسے مینیجر کے پاور پہ پوری زندگی انہوں لگاتے کیا، بینک میں چھٹی ڈال کو مریض ہوگا 40 دن نکل جاتے ہیں، بینک کا کھاتا نہ رہے، سود 40 دن نکلا تو کیا تجھے قبول ہوں گا، نہیں بولتے۔ تو بینک میں کام کر لے کرو، تبلیغ میں آ جا، مسئلے پورے حل تیرے۔ اور عمومی طور پر 90% کے قریب گورنمنٹ سروینٹ تبلیغ میں، ہاں پکڑ کو دیکھ کو نکالتے، ہاں کئی کو گورنمنٹ سروینٹ بیمار ہے، جھوٹ لکھو دیکھو انہوں کیا تبلیغ کو نکل گئے، واہ ارے واہ کیا تبلیغ ہے، دیکھو جی انہوں جھوٹ لکھو دیتا ہے، ہاں چھٹی کئی کو بیمار ہے، ہاں جاتا کہاں تبلیغ میں، جھوٹ میں جا کے اسے ثواب ملیں گا، کوئی نہیں بولتا۔ اب کہاں تبھی گورنمنٹ سروینٹ میں تبلیغ کو چھلے کو جاتا مجھے چھٹی دے دیں گا انہیں، یہ پورے ٹچ ہی نہیں کرتے، ایسا اوپری طور سے خالی میٹھے باتاں، ہتلی میں جنت بولتے، دیکھو ہتلی میں جنت، خالی نہیں جنت ہے، یہاں سے دیکھ آ جا، انہیں دیوانہ بن کو جاتا رہتا۔ اس کا کردار کیسے ہونا چاہیے، اس کے اخلاق کیسے ہونا چاہیے، اس کے معاملات کیسے ہونا چاہیے، اس کا بزنس کیسے ہے، کچھ نہیں اعتراض کسی پر۔ 50% لوگ وہ ہیں جو اپنے بیویوں سے درندوں سے بھی بدتر سلوک کرتے ہیں، تبلیغ جماعت والے، اور چلے جاتے ہیں تبلیغ میں، کوئی فکر ذکر نہیں، نہ بیوی کا کوئی احساس ہے، نہ بچوں کا کوئی احساس ہے، بھیک منگ کے پلے تو یہ پلندے بڑندے، ہم نہ کیا کوئی سوا تعلق نہیں، ہم نہ چھٹکارا ہونا تمہارے سے، ہمیں جاگو آتی 40 دن نکل گئے، 4 مہینے نکل گئے، کئیوں نے فون کر کے ہمیں بتایا پکے تبلیغی جماعت، لیکن گھر کو دیکھتے ہی نہیں، ان کے اعمال درست نہیں، احکام درست نہیں، معاملات درست نہیں۔ 80% زردہ کھانے والے، پکا روڑی کیا ہے، ادنا مسلمان رہا تو بھی مسجد میں بیٹھ کو کھانے سے ڈریں گا، انہیں باہر جب کھاؤں گا، انہوں باقاعدہ مسجد میں بیٹھ کو کھاتے، کیجیے کھاتے تو حضرت جی کا فتویٰ آئے گا ان کے پاس۔ مسجد کے اندر جو برائیاں عام مسلمان نہیں کر سکتا، لیکن کرتے یہ لوگ، رہنے کا ٹکنے کا انتظام کہاں ہے، کب مسجد میں رہنے ٹکنے کا انتظام اللہ کے رسول کر کے دیے کسی صحابی کو؟ مسجد کا کرنٹ، مسجد کا پانی، مسجد کا سب، کہیں حمام نہیں بنواتے تو کیا ہے، اوپر سے پریشر کر کے حمام بنواتے، میں نے دیکھا ہے۔ تو یہ ہے ان کا معاملہ، بہت کم، کیونکہ وقت نہیں ہے میرے پاس، اصل میں 4 تحریکات پہ بولنے کے لیے آیا تھا، اسی لیے میں نے لگایا تحریکات کا فتنہ، اس میں میرے ذہن میں 4 تحریکات تھے جس کے بارے میں آپ کو بولنا تھا، لیکن یہ ایک ہی بات پہ کیا ہے، وقت ہو گیا، اب پھر الگ الگ رکھنا ہے، پھر 4 دن تحریکات پہ لگ جائیں گے میرے، لیکن ان سب کی ایک ہی وجہ ہے، نہ مجھے کسی سے طنز ہے، غصہ ہے، نہ مجھے کسی کو ذلیل کرنا ہے، مجھے صرف یہ بتلانا مقصود ہے کہ حق کی راہ کون سی ہے، اور جنہوں نے بھی اس پہ ڈاکے ڈالے ہیں وہ میرے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، مجھے بولنا ہی بولنا ہے۔
مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں کہ وہ ناراض ہوتا ہے وہ نہیں خوش ہوتا ہے. امت اسلامیہ کے لیے جو خنجر گھونپائے، ہاں وہ جو کہتے ہیں نا جی، جو کیپسول کے اندر کا جو کڑواپن ہوتا ہے، ہاں اس کو ہٹانے کے لیے جو اوپر کا خول جو ہوتا ہے نا وہ میٹھے میں تبدیل کر دیتے ہیں تاکہ انسان کیا ہے کڑوی گولی نگل جائے. تو ایسے ہی یہ بدنما اسلام کے نام پہ دھبا ہے، جو کوٹڈ جو ہے نا وہ میٹھا ہے، اندر زہر ہے. جو کوٹ کر دیے نا اوپر وہ بڑا خوشنما دکھتا ہے اور لوگ بھاگتے ہیں. ورنہ تو کیا ہے، اس جماعت نے آ کے جس طرح ہمارے حوصلے کو پست کیا اور توڑا اور مسلمانوں کے دلوں سے ایمان اور اسلام کی عظمت کو مٹایا، اور کسی جماعت نے نہیں کیا. جو جوشیل جماعت تھی ہماری، اس کے اندر اسلام کا جذبہ تھا، اس جذبے کو انہوں نے گرا دیا، دبا دیا. سوچو ہی مت، کچھ نہ سوچو، بس یا تو آسمان کے اوپر کی باتیں کرو یا تو زمین کے نیچے کی باتیں کرو، درمیان کی باتیں ہی نہیں. تو جو اسلام جو ہماری تنظیم اور جو ہماری معاشی اور ہمارے ہر ایک زندگی کے حکم پہ ہمیں سکھائی تعلیم، وہ سب ہم بھول گئے. بس خوابوں کے چکر میں شروع ہوتا کسی عارف نے کہا ہے، وہ کون کہتا کہ انہیں کہاں تھا کہ انہیں کب جیا کہ انہیں کب مرا کہ معلوم نہیں. قصہ شروع ہوتا جیسا کسی عارف نے کہا ہے. کون جی عارف؟ انہیں تمہارے گھر کے بازو تھا نا، انہیں نہیں بازو گلی میں تھا نا، انہیں کون؟ انہیں نہیں معلوم، کسی کو ہی معلوم. قصے لکھے ہوئے ہیں، گھڑے ہوئے ہیں، گھڑے ہوئے ہیں، گھڑے ہوئے ہیں، گھڑے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اس فتنے سے بچائے. جو لوگ بھی کیا ہیں اس سے تعلق رکھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ میری بات کو مت مانو. جاوید کوئی آسمان سے اترا ہوا نہیں ہے. میری باتیں اگر دلیل پہ ہیں اور دلیل آپ کو مل جائے تو ضرور مان لو، کیونکہ حق پہ واپس آنا یہ دراصل نیچے گرنا نہیں ہے بلکہ اوپر اٹھنا ہے. جاؤ، میں نے جو حوالے دیے پڑھو، جو میں نے کہا وہ مل گیا تو مجھے کچھ مت بولو. میں نے صرف ان کے الفاظ نقل کیے، انہوں نے باقاعدہ لکھا ہوا. اللہ سمجھ دے، صراط مستقیم کی صحیح پہچان دے اور اسی پہ قائم رکھے. جب تک زندہ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بلند کرنے کے جذبے سے زندہ رکھے. جب بلا لے تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سے بلا لے. هذا وبالله التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.